زمین کو خبریں اگلنے سے نہیں روک سکتے، چاہے ہاتھ سے جوانی برباد کر رہا ہے اکیلے میں، چاہے زنا کر رہا ہے، چاہے بدفعلی کر رہا ہے، چاہے چھپ کے فارم ہاؤس دور کا، یہاں سے 500 کلومیٹر دور فارم ہاؤس، وہ بھی جنگل میں، لیکن وہ زمین خبریں اگلے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبریں اگلے گی۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آنکھ بولے گی، چشم گوئے کردام غمزہ حرام۔ اے اللہ، ننگی فلمیں دیکھتا تھا، نامحرم کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، حرام کام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پہ آگے زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ اے اللہ، آنکھوں کا زانی آنکھوں سے زنا کرتا تھا۔ اور کاشف مجھ سے پوچھ لینا، آپ کو میسج آ گیا تھا نا شاید کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کا، بس ٹھیک ہے۔ یہ ڈائجسٹوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی لو اسٹوری نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے حقائق ہیں۔ جو انکار کرتا ہے جائے بھاڑ میں تیل لینے، جو قرآن پاک کا انکار کرے اس کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ یہ کیا قیامت کے دن پتا چلے گا کہ آنکھ بولے گی نہیں بولے گی۔ اے اللہ، اس طرح لڑکیوں کو آنکھیں مارتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، نامحرم کو دیکھتا تھا، ننگی فلمیں دیکھتا تھا، فنی ویڈیوز دیکھتا تھا، گوشت گوئت کی چیدہ مسول کلام، کان کہیں گے گانا سنتا تھا۔ اے اللہ، حرام کام کرتا تھا، غیبت سنتا تھا، چغلی سنتا تھا، گانے سنتا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ بغیر شرعی عذر کے نامحرم کی آواز سننا کان کا زنا ہے۔ لب گویت منچنی بوسیدہ عام، ہونٹ کہیں گے کہ یا اللہ گالی دیتا تھا، غیبت کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، طنز کرتا تھا، ماں باپ سے لڑتا تھا، فوش گالیاں دیتا تھا، دھوکہ دیتا تھا، طنز کرتا تھا، آر دلاتا تھا، اور اے اللہ حرام بوسے لیتا تھا۔ دست گوہد منچنی دزدیدہ عام، ہاتھ کہیں گے اللہ موبائل چوری کی تھی، ماں باپ کو دھکا دیا تھا، فلموں کو کنٹرول کیا تھا، ہاتھ سے جوانی برباد کی تھی۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آنکھ کیسے بولے گی؟ فرمایا زبان کیسے بولتی ہے؟ چیمپئن صاحب، زبان کیسے بولتی ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو بیچارے بول نہیں سکتے، تو کیا ان کی زبان نہیں ہوتی؟ کیا زبان ہوتی ہے یا زبان آدھی ہوتی ہے؟ زبان ہوتی ہے، یہ بول نہیں سکتے۔ اللہ نے نہ چاہا نہیں بولا، جب اللہ چاہیں گے آنکھ بولے تو آنکھ بولیں گے۔ یہ جن اعضاء کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ کی CID ہے، یہ اللہ کو رپورٹ پیش کریں گے، یہ اور ساری دنیا کے پاورفل آ جائیں، قید کر لیں آنکھ کو، زبان کو اور کان کو قید کر لیں، لیکن یہ اللہ نے فرمایا زبان بولے گی، یہ اعضاء بولیں گے جن کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں۔ حرام 1.5 منٹ کے حرام مزے کے لیے آپ سے جوانی پر برباد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا لیتے ہیں۔ اللہ نے مسلمان کو ہم لوگوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ زنا کریں اور ننگی فلمیں دیکھیں، لڑکیوں کو پھنسائیں، آخر میں لڑکیوں کی لڑکوں کی باتیں کریں، جیسے لڑکی کہ ڈریسنگ ویسی، جیسا ہیئر اسٹائل ویسا۔ اگر حسین ان کو کہہ دے نا کہ تو لنگی پہن کر اور ٹائی لگا کر، خالی شرٹ وغیرہ کچھ نہیں، اور ٹاور تک جا اور ہوا کھولتا ہوا جا، یہ زبردستی ہوا کھول کے اسی حالت میں جائے گا کیونکہ لیلا نے کہا ہے۔ اور مولا جو کہہ رہے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ یہی لڑکیاں آ کر گردے کا درد صحیح کرائیں گی، رزق ان کے ہاتھ میں۔ کتنے لوگ پاگل ہو گئے اس چکر میں۔ گدو بندر میں دیکھو 90% یہی حرام عشق والے ملیں گے، اور صحت کا وہ ایسا بڑا غرق ہوتا ہے۔ 14 نقصانات ہیں، ہاتھ سے جوانی برباد کرنا، لڑکے لڑکیوں کے پیچھے چلنا، ننگی فلمیں دیکھنا، اپنی جوانی کو گٹر لائن میں ڈالنا، 14 نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اللہ فرما رہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں کہ اپنی 5 نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ حسین کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ 8 دن کا قبض ہو حسینہ کو، جی 8 دن کا قبض، اور ماش کی دال کو ہی کھلائے بغیر ادرک کے، اور ناک کے پاس آ کے حسینہ ہوا کھول دے پٹاخے کی آواز کے ساتھ، یا دست لگے ہوئے ہوں، ایک ہوا کھولے ناک کے بال سڑ جائیں گے، 5 فٹ دور بھاگے گا۔ اب کہاں سے آ گئی بھاگنے کی طاقت؟ ایک پوچھے اے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ میسج کر رہے ہیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ اس درد کی دوا کیا ہے؟ حرام عشق کی
اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس درد کی دوا جوتا ہے. حضرت والا نے اس شے کو بدل دیا. دل ناداں تجھے یہ ہوا کیا ہے کہ تیرے پیچھے سے سڑی ہوئی ہوا کیا ہے؟ کتنی بھی دنیا کی حسین ترین ہو، کتنی بھی حسین ترین ہو، پیٹ میں کیا ہے؟ پیشاب پخانہ گندی ہوا بھری ہوئی ہے. دست اس کو بھی لگتے ہیں یا دست نہیں لگتے؟ ان کو حسینوں کو دست نہیں لگتے یا ہوا بھی نہیں کھولتے؟ یہ پیٹ میں تو ایکس رے کرا لوں، انتڑیوں میں جگہ جگہ پخانے کے ٹکڑے کے ساتھ گندی ہوائیں بھری ہوئی ہیں. کس پر مرے؟ مومن ہو کر. قرآن پاک ہمیں سے ہی پڑھنا نہیں آتا، نمازیں ہمیں نہیں آتی، لڑکی لڑکوں کے چکر میں گھوم رہے ہیں. ابے یار تبے یار، فوش گالیاں. اس کا جو ہے مقابلہ ہوتا ہے کہ کون کتنی اسپیڈ میں کتنی گندی گالیاں دے سکتا ہے. یہ بھی گواہی ہوگی. بڑا چیمپئن بن رہے ہیں کہ ہم لوگ عقل مند. اللہ تعالیٰ کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کتنی دیر میں کوئی کتنی گالی دے سکتا ہے. اور میری 4 گرل فرینڈ ہیں، دوسرا اچھا میری 6، میری 8، میری 10. اگر کوئی نماز کی رکعتیں ہیں جو نفل پڑھ رہا ہے تو بیوقوف کہیں کا. اور سب فراڈ. لڑکیاں گھاس بھی نہیں ڈالتی. اور اگر کوئی ہنسی، اور یہ رمپا پلازا پہ لڑکی دیکھ کر مجھے ہنسی، تو الو سمجھ کی ہنسی کہ بندر کی ڈیزائن دیکھو کیسی ہو رہی ہے، اس پر ہنسی ہے. کس بات پر ہنسی؟ یہ سب شیطان الو بنا رہا ہے ہمیں. ناک سے اوپر شیطان گورے گال، کالے بال اور رس بھری آنکھ دکھا کر پل کرتا ہے، اور پھر لات مار کر ناف کے نیچے پیشاب پخانے کے مقام میں ڈھکیل دیتا ہے. اور پھر شیطان کے چہرے سب تالیاں مار کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، جسے اللہ پر جان دینی تھی پیشاب پخانے کے مقام پر جان دے رہا ہے. اور پھر یار اتنی لڑکیاں ہو گئی ہیں، مجھ سے بات نہیں ہوتی، 2 کو میں تیرا نمبر دیتا تو ان سے بات کر. بیوقوف جو گناہ کو کس پر لگاتا ہے نا، جو کسی کو گناہ پر لگاتا ہے، وہ آگے جس کو گناہ پر لگاتا جائے گا سب گناہ اس کے سر پر لگے گا. کون سا تو نے کمال کر دیا؟ گٹر میں رہنا کمال کی بات، یا گٹر سے نکل کر دوسروں کو نکالنا یہ کمال کی بات ہے؟ بزنس سوچ میں کیسا بزنس؟ ہر وقت دماغ میں زنا کے خیالات، لڑکی کب جاگے گی، کب فون کرے گی، کب اس سے بات ہوگی. یار لگتا ہے ابا اماں جاگ رہے ہیں جب ابھی تک 12 بجے فون. زبان کی پکی ہے، اللہ کو جو زبان دی ہے اس کی پکی نہیں ہے، تیرے زبان کی پکی ہے. ایک لڑکا لڑکی میں حرام عشق ہو گیا تو لڑکی نے کہا کہ اب ماں باپ گھر پر نہیں ہے، سردی بھی ہے، تجھے کافی پلانے کا دل کر رہا ہے. کہاں ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانی ہیں، تم بھی ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاؤ. 14 نقصانات تیرے بھی ہوں ہمارے بھی ہوں، زندگی تلخ ہو جائے. اللہ فرما رہے ہیں جو کل آیت پڑھی گئی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا، گناہ کرے گا، ہماری بات نہیں مانے گا، تلخ زندگی دی جائے گی. آپ بتائیں کہ شراب کیوں زیادہ آج کل بڑھ گئی ہے، ڈرگس کیوں زیادہ ہو گئے، شیشہ کیوں زیادہ ہو گیا، چرس اور ہیروئن اور نسوار کیوں زیادہ ہو گیا؟ سکون نہیں ہے، ہر وقت بے چین پریشان. اور لڑکی کے ماں باپ کو پتہ نہ چل جائے، لڑکی کا بھائی گنڈوں سے پٹوا نہ دیں، ہر وقت کامتا رہتا ہے. 8-8 10-10 برس کے کنگلے لونڈے پھونک مارو تو سکر پہنچ جائے لڑکیوں کے چکر میں. مجھے دیکھ کیوں مسکرائی ہے؟ تو کیا ہو گیا مسکرائی ہے؟ تو بھی ہوا کھول زوردار ہے تو پتا چلے کیسے مسکراتی ہے. ایسا الو بناتی ہیں، پیسہ لے لیتی ہیں، لیکن کچھ ایسا ترکیب ہے کہ پاگل کر دیتی ہیں. مٹک مٹک کے چٹک چٹک کر اور تڑپا، اپنے دل کو تڑپانا، للچانا، کلپانا. ارے حسین ہو یا حسینہ ہو، نمکین ہو یا نمکینہ ہو، دمکین ہو یا دمکینہ ہو، حسن کس نے دیا ان کو؟ ڈیزائنوں کو گولی مارو، سوچو ڈیزائنر کیسا ہوگا. جنت کا خالق، نیا گرا آبشار کا خالق، حسین لڑکیوں کا خالق، حوروں کا خالق، وہ کیسا ہوگا؟ اس کو چھوڑ کر ہگنے موتنے والی لاشوں پر مر رہے ہیں. پیٹ میں پیشاب پخانا، گندی ہوا بھری ہوئی، بوڑھی ہونے والی یہ ہیں، دانت ان کے نکلنے والے ہیں. اور مرنے کے بعد 24 گھنٹے میں، سردیوں میں، گرمیوں میں 24 گھنٹے میں، سردیوں میں 3 دن کے اندر لاش پھٹ جائے گی. کیڑے کھا رہے ہیں، شرم کی جگہ پر 1 لاکھ کیڑے بیٹھے ہیں، اور آنکھوں سے کیڑے فٹ بال کھیل رہے ہیں. گال یہاں سے کٹ چکا ہے پورا، دانت نظر آ رہے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے. تو نے کہا تھا کہ تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہوں گا، جا قبر میں لیٹ تو صحیح ذرا. 1 گھنٹہ لیٹ لے، وہاں سے تو ایسا بھاگے گا کہ پوچھو ہی مت.
ایسا بھاگے گا کیونکہ اس کے دوست کہیں گے تو نے کہا تھا نا اس کے ساتھ مرنا جینا ہے، اور چل رات کو 12 سے 2 بجے تک قبر پہ ہی بیٹھ جا، چل۔ اب کہاں گیا عشق؟ ایک لات مارتی حسین اسے، جہاں پیسہ دینا بند کر دے پتا چل جاتا تیرا عشق کہاں جاتا ہے۔ لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں، جاپان میں میرا کارخانہ ہے، اور کس چیز کا کارخانہ ہے؟ یہ ناڑے کا کارخانہ ہے۔ تو ناڑے ایکسپورٹ کہاں ہوتا ہے؟ جی صرف پاکستان میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں بس۔ اور لمبی لمبی چھوڑ رہے، کینیڈا میں تو ان کے بڑے بڑے ولا ہیں بھائی، ہاں پتا ہے جی، لاہور میں سمندر کے کنارے ان کا ولا ہے بھائی، ہاں ہاں، لاہور میں سمندر کے کنارے ان کا قلعہ ہے، اور وہ جو شیش محل ہے ان کا ہی ہے، وہ تاج محل بھی ان کا ہی ہے، اور تاج محل لا کر ہدیہ کر رہے ہیں، اس کو گفٹ کر رہے ہیں، یہ تیری میری محبت کی نشانی ہے۔ وہ جیسے ہی ہاتھ میں لیا سلپ ہو کے نیچے گر گیا، اس کے تو 4 ٹکڑے ہو گئے۔ بس کے پیچھے لکھا ہوا ہے، دل دیا تھا تیرے کو دلدار سمجھ کر، دل دیا تھا تیرے کو دلدار سمجھ کر، کھوچا تو نے پھینک دیا نسوار سمجھ کر۔ دماغ میں بس یہی بنا رہتا ہے ہر وقت، بس ہر وقت بس یہی چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھڑے ہوئے موبائل ہاتھ میں، کٹ 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 میسج کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، پھر کیا کر رہا ہے کہ ایسا میسج آیا ہے میرے پر قربان ہے۔ ارے قربان علی، قربان کو چھوڑ بیوقوف، یہ اس نے کتاب سے دیکھ کر تجھے میسج کیا ہے، جو ردی کی ٹوکری میں کتاب ملتی ہے 3.25 روپے کی، اس سے میسج کیا ہے اس نے، وہاں سے اسکین کر کے اٹھا لیا۔ کبھی دل میں تیر مار رہے ہیں، کبھی دل سے خون نکل رہا ہے، جب پاگل پنے کے لیے اللہ نے تھوڑی بھیجا ہے۔ اور لڑکی نے بلایا، وہ چلا گیا۔ ڈاکٹر محبوب تجھے کسی نے ٹائم دیا؟ بڈھے، اچھا چلو ٹھیک۔ دیکھو بھائی ڈاکٹر محبوب کس کو بلا رہے ہیں؟ ان کا بیٹا وہاں چلا گیا ہوگا، ڈرتا گیا ہوا ہے، وہاں پتا کرو، دیکھو کہاں ہے۔ یہ بیٹا ہے، عجیب آدمی ہے دملی بھائی، یہ تو پورا ہے۔ جب کھڑے رہو، گھومو ذرا، گھومو۔ ماشاءاللہ یہ جرمنی کو لات مار کے آیا، الحمدللہ، شرعی داڑھی، مونچھیں صاف، ٹخنا کھلا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار بھی بہترین دیا ہے۔ ایسے اشارہ کر رہا ہے، چھوٹا بھائی، اب مجھے کیا معلوم بھائی کہہ رہا ہے یا بیٹا کہہ رہا ہے، اب یہ اگر چھوٹا ہے تو بڑا پتہ نہیں کون ہوگا بھائی۔ تو لڑکی نے بلایا اس کو کافی پلانے کے لیے۔ افسوس، آپ کو پتہ ہے حرام عشق جو ہے یہ بیوقوفوں کو ہوتا ہے، جو احمق ہوتے ہیں نا چریے، ان کو ہوتا ہے یہ حرام عشق۔ اور ذرا عجیب بات سننا، حرام عشق عذاب الہی ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ نہ قرآن پاک کے حکم یاد رہے گا، نہ حدیث پاک کا حکم یاد رہے گا، دماغ میں یہی بھرا رہے گا بھوسا۔ لڑکی نے بلایا، کافی پینے جا رہا ہے؟ اچھا جاؤ، روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ بلایا اس کو جناب، وہ پہنچ گیا وہاں پر، پاگل باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ لڑکی نے کہا میں کافی بنا کر لے آتی ہوں، کہا ہاں جاؤ کافی بنا کر لے آؤں۔ اچھا بیوقوف کی نشانی کیا ہے پتہ ہے؟ بیوقوف کی نشانی کیا ہے پتہ ہے؟ احمق کی، وہ اپنے آپ کو احمق سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جو نیک ہیں ان سے بچے ہوئے ان کو احمق سمجھتا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ کیا مزہ ہے لڑکی سے بات کرنے میں، ہمیں پتا ہے کیا مزہ ہے۔ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، آنکھ زانی ہو جائے گی، زبان زانی ہو جائے گی، کان زانی ہو جائیں گے، دماغ زانی ہو جائے گا، دل زانی ہو جائیں گے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، جسم ناپاک ہو جائے گا، روح ناپاک ہو جائے گی۔ یہ کیا مزہ ملا؟ صلہ عشق مجازی کا کیسا ہے ارے توبہ، صلہ عشق مجازی کا کیسا ہے ارے توبہ، کہ عاشق روتے رہتے ہیں، عاشق روتے رہتے ہیں، صنم تڑا تڑ ہوا کھولتا رہتا ہے۔ یہ ہے اللہ معاف فرمائے انجام، ملے گی ایک ہی جو قسمت میں لکھی ہے، کتنا بھی دھکا کھاتے رہے ملے گی ایک ہی۔ اور اس میں بھی آج کل حالت یہ ہے کہ حکیموں کو کہہ رہے ہیں تنہائی میں بات سنیں گے، جہاں بورڈ لکھا ہوا ہو کھوئی ہوئی جوانی واپس وہاں پہنچ جائیں گے، چاہے وہ کارٹیسون دے دیں، اور 24 گھنٹے میں گارنٹی ہے ان کی، 24 گھنٹے میں، اور کارٹیسون دے دیا انجن ہی برس ہو گیا، تو سب کچھ جو تھا وہ بھی کسر ختم ہو گئی۔ بس جہاں یہ محبوب آپ کے قدموں میں، وہاں لڑکی کا یہ نام ہے، لڑکی کے ابا کا نام یہ ہے، مجھے گھاس نہیں ڈالتی ہے، وہ کسی اور کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو بکری ہے تو تجھے گھاس ڈالے گی، یا بکرا ہے؟ گھاس کا اسٹینڈرڈ بھی کیسا ہے کہ مجھے گھاس ہی نہیں ڈالتی۔
جس کی ابتدا ہو غلط، کیسے عشق بتاں کی سب منزلیں ختم ہے گناہ پر. لڑکا اور لڑکی کا عشق جو ہے سب ختم ہے، پیشاب پخانے کے مقامات پر ختم ہے سارا مقام. سب عشق بتاں کی منزلیں سب ختم ہے گناہ پر. جس کی ابتدا ہو غلط کیسے صحیح ہو اس کی انتہا. جس کی ابتدا اللہ کا عذاب ہے اس کی انتہا کیسے صحیح ہوگی. جو کام آدمی حرام عشق میں کرتا ہے، زنا کا یا سور اور کتے والا کام کرتا ہے، آپ سب سے سوال ہے روزے میں آپ سب یہ کام یہود و نصارہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ سب بتاؤ نا. ہندو بھی کر رہے ہیں، دہریے بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں. تو ہمارے اس میں فرق کیا ہوا؟ ہم مسلمان ہو کر سور اور کتے والا کام کریں؟ اللہ پوچھیں گے کہ تجھے میں نے زندگی کیوں دی، تجھے میں نے رزق کیوں دیا، آنکھیں کیوں دی، تجھے میں نے جوانی کیوں دی؟ اس لیے کہ تو گندگی میں جا کر ضائع کرے. اتنے نوجوانوں نے اللہ کے کرم سے موبائل بیچے ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے. اور کئی درجن دوستوں نے فلمیں، گندی فلمیں، گانے، 7,000 گانے وغیرہ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے ڈیلیٹ کیے. لیکن تعلق مضبوط نہیں رکھتے، الحمدللہ تعلق مضبوط نہیں رکھتے، پھر دوبارہ مبتلا ہو جاتے ہیں. حالانکہ توبہ کے بغیر رہنا نہیں چاہیے. اگر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرنا ہے. ایک دن اللہ کا ولی، اللہ کا پیارا بن جائے گا. اب وہ لڑکی گئی کافی بنانے، اپنا موبائل ٹیبل پہ رکھ گئی. تو اس نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ میرا نام اس نے کس نام سے ساتھ فیڈ کیا ہے. جانو، پیارے. جان بوجھ کے تمہارا نام کیا ہے؟ پیارے. شکل دیکھیے دوسرے آم کی طرح پیارے بڑھایا ہے تاکہ لڑکی کے پیارے. تو کیا ہو جائے گا کہنے سے پیارے؟ اللہ کے پیارے ہیں یا نہیں ہیں یہ دیکھنا ہے. ساری دنیا کے حسین کا تو پیارا ہو جائے، ہم اور آپ اللہ کے پیارے نہیں ہوئے تو ان کو پیار کے چاٹیں گے، کیا کریں گے؟ ملنا کچھ بھی نہیں. تو اس نے اس لڑکی کے نمبر پر فون کیا. جب بلنک ہونے لگا موبائل تو اس نے خوش ہو کر دیکھا کہ میرا نام کس میں لکھا ہے، گلفام یا جانو یا پیارے یا دلارے یا اسمارٹ یا کیا. جب دیکھا تو سامنے لکھا ہوا تھا گدھا نمبر 8. اب گدھے ہم لوگ بن رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. یہی زندگی کے لمحات اللہ پر فدا کر دیں. اور رمضان کا مہینہ ہے ہی اللہ کی دوستی کے لیے. چلو آدھا رمضان غفلت میں گزر گیا، چلو بھائی گزر گیا نا، واپس تو نہیں آ سکتا. آج توبہ کر لیں، نمبر ڈیلیٹ کر دیں، موبائل نمبر بدل دیں، اپنا آئی ڈی بدل دیں کمپیوٹر سے، اور اس کا راستہ چھوڑ دیں. اس نے اگر گفٹ کیے ان کو جلا کر خاک کر دو. اور تصور کرو کہ لڑکی مر گئی ہے اور اس کا جنازہ نکل رہا ہے اور اس کو قبر میں ڈال دیا ہے، جسم اس کا پھٹ گیا، پھول گیا، اور چاروں طرف کیڑے نوچ کے اس کے جسم کو کھا رہے ہیں. اور پھر اپنا سوچے کہ میں مر گیا ہوں، میرا کپڑے کاٹے جا رہے ہیں اور مجھے غسل دیا جا رہا ہے، میری نجاست صاف کی جا رہی ہے، مجھے غسل دیا جا رہا ہے. پھر تھوڑا اوپر اٹھا کر پیٹ دبا کر نجاست نکلی، اس میں پانی بہا دیا. پھر میرے بدن کو سکھایا گیا، کفن پہنایا گیا، گھر والے سب رو رہے ہیں، مجھے قبرستان لے جایا گیا، زمین میں گاڑ دیا، تختے لگا دیے، مٹی ڈال دی، اور سب عاشق صاحب کھسک خان ہو گئے. جب ملائم خان کشف خان ہو گئے، سارے عاشق کھسک خان ہو گئے. جس لڑکے کے پیچھے مرتے تھے وہ بڑا ہو گیا، اس کی جلد سخت ہو گئی لکڑی کی طرح. اب جتنے عاشق تھے وہ سب کھسک گئے. پہلے کہتے تھے آؤ بادشاہو، موٹا پائپ لگا کر کندھاری انار کا جوس پیو، یہ خرچہ کرو وہ خرچہ کرو. اور جب اس کی ناک پکوڑے جیسی ہو گئی سب افسانے ختم ہو گئے. کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، بالوں پر غالب ان کے سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، آج لقب ہے نانا اور نانی کا. کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ اس جوانی کا. سارے افسانے ختم ہو گئے. جوانوں کو آپ جو روز آ رہے ہیں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ 5-6 دن پہلے 6 نوجوانوں کا انتقال ہوا ہے. 6 نوجوانوں کا انتقال. تو جوانوں کو موت نہیں ہے. اب لڑکی کام آئے گی قبر میں؟ قبر میں کیا کام آئے گا؟ سیل فون، ٹیپ، ننگی فلمیں، گانے، کیا کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں گانا باجا مٹانے آیا ہوں.
اور آج ہم مسلمان گانے بازے کو زندہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گانا نفاق بےایمانی کو دل میں اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گانا زنا کا منتر ہے، گانا زنا کا منتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اس کو ختم کرنے کے لیے فرمایا۔ آج ہم مسلمان ہو کر گانے کو مٹانے کے بجائے زندہ کر رہے ہیں۔ اور کیا بولتے ہیں مجھے ناچ ایسا آتا ہے، وہ ڈسکو کا کوئی نیا ناچ آیا پاگل پن والا، وہ میرے کو آتا ہے۔ یہ شروع کیسے ہوا تجھے پتا ہے؟ یہ ناچ رہا تھا ایک انگریز، ٹائٹ پینٹ پہنا ہوا، تو اچانک چھچوندر چلی گئی اندر۔ اب وہ سب کے سامنے بے عزتی نہ ہو تو وہ اچھل کود بندر کی طرح کر رہا تھا، اچھل اچھل کے جھپ مار رہا تھا تاکہ چھچوندر نکل جائے۔ وہ چھچوندر اور تنگ کر رہی ہے اس کو۔ اب یہ فیشن آ گیا۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ کپڑے دھلوائیں، یہ ان کے پتلونوں میں 1.5 پاؤ پیشاب بھرا رہتا ہے۔ پتلون گھس گئی، ہمارے یہاں فیشن ہو گیا۔ پتلون پھٹ گئی، ہمارے یہاں فیشن آ گیا پتلون پھٹی گئی۔ پہلے پیچ لگتا تھا، اب وہ پیچ بڑے بڑے لگ گئے۔ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تھوک لگایا، پیچ رکھا، اوپر استری رکھی، وہ پیچ لگ گیا۔ آج مسلمان آگے پیچھے پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر خوش ہو رہا ہے کہ ہم ان کی نقل کر رہے ہیں۔ لنڈا بازار میں جا کر ان کی پینٹیں تلاش کر کر کے کون سی زیادہ ڈیزائن والی ہے جو زیادہ پھٹی ہوئی ہو اور زیادہ گھسی ہوئی ہو۔ 7 دن پیسہ ملتا ہے ان کو گورنمنٹ سے یا کہیں سے، 6 دن شراب براب میں ختم کر لیتے ہیں، 1 دن بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس کہاں سے کپڑے آئے؟ یہ کہاں سے ٹیشو پیپر استعمال کرنے والے اور پرفیوم لگا کر گوری چمڑی پر ہم پاگل ہو جاتے ہیں۔ جن کو عقل نہیں، ان کو اگر گوری میم ایئرپورٹ پہ کہہ دے ہاؤ آر یو، لیٹ بھائی یو، اور گوری نے جو نا ہم کو کافر عورت نے ہم کو ہاؤ آر یو کہہ دیا، ایروسٹس نے مسکرا دیا اور خوش ہو رہے ہیں۔ لڑکیوں کے ساتھ ناچ گانا بے حیائی، اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اس کو ہٹاؤ یہاں سے، تکلیف ہوتی ہے، فائدہ کیا؟ کوئی ایسا ہو جو سوئے نہیں۔ حضرت والا شیخ العرب والا جم عارف اللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا تھا نا کہ مجھے آپ نصیحت کر دیجئے، تو حضرت فرماتے تھے ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، صرف ایک نصیحت کہ حضرت میں نیک بن جاؤں، اللہ والا بن جاؤں، کوئی نصیحت کر دیجئے۔ وہ سمجھتا تھا 10-12 نصیحت حضرت کریں گے۔ حضرت فرماتے تھے ایک نصیحت، آنکھوں کی حفاظت کر لو، نامحرم سے، لڑکیوں سے اور حسین لڑکوں سے، ٹین ایج جو ہیں 8-9 سے لے کر 19 سال تک، جن کے چہرے پر کشش، مونچھیں ابھی بھیگی بھیگی اور کم داڑھی، اور اس لڑکوں سے بچ جاؤ۔ اس وقت جو دل پہ غم ہوگا، اس غم سے اللہ ملیں گے۔ اور اتنا تیزی سے راکٹ کیا بیچتا ہے، اتنا تیزی سے اللہ والا بنے گا کہ وہ خود حیران ہو جائے گا، اتنا تیزی سے اللہ والا بنے گا۔ لیکن وہ لڑکیوں کا چکر، عقل پر عذاب آ جاتا ہے، یہ چیز سکون بھی چھن جاتا ہے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ میرا ایک شعر ہے، ہتھوڑے دل پر ہیں، ہتھوڑے دل پر ہیں، مغز دماغ پر کھونٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ ایسے چھوڑو ہے لمبو، ایسا لمبا لمبا چھوڑ رہا ہے، اس لیے اصلیت پتہ چل جاتی ہے کہ نہ جاپان میں فیکٹری ہے، نہ ریگستان میں اس کا فارم ہاؤس ہے، اور نہ لاہور کے سمندر کے کنارے شیش محل بنا ہوا ہے۔ اس کو انفارمیشن مل جاتی ہے، آخر انکوائری ہوتی ہے، وہ لڑکی چھوڑ دیتی ہے اسے پھر، اور یہ پاگل گدو بندر میں داخل ہو جاتا ہے، وہ شادی دوسری جگہ کرتی ہے، اور یہ ٹھنڈی آئیں بھر کے رہ جاتا ہے، پیسہ جیب میں نہیں ہے اور حرام عشق کر رہا ہے۔ جس سے تو حرام عشق کر رہا ہے، کیا اپنی ٹھنڈی سانسوں کے فلیٹ میں سلائے گا؟ کیا اپنے آنسو، جو لڑکی کے لیے آنسو بہتے ہیں، یہ گدھے کے پیشاب سے بدتر ہے؟ کیا آنسوؤں کا تو اس کو شربت پلائے گا؟ کیا لمبے لمبی باتیں جو چھوڑ رہا ہے اس سے تو اس کو کھانا کھلائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے جو ابھی اسٹوڈنٹ ہے، یقین کرنا 10-11 سال کا لڑکا، آئی لو یو، اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس یہی کام ہے۔ اور ایک حضرت فرماتے ہیں دل ہے اور حسین ہزار ہیں، کس کو دیں؟
دل پریشان ہے نا، ایک دل ہے، لڑکیاں ہزار ہیں، کس کو دیں؟ فلم ایکٹریس الگ ہیں، دل کس کو دیں؟ جس نے ہمارے سینے میں دل فٹ کیا دل اس کو دے دیں۔ دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اجودھیا کا مندر نہیں ہے کہ اس میں لڑکیوں کے بت رکھے ہوئے ہوں۔ ہر وقت سوچ میں پریشان، رات کو سو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ کا پتہ نہیں وہ سوئی ہوگی نہیں سوئی ہوگی۔ اس نے کہا تھا کہ میں تجھے نماز میں اٹھاؤں گی، نام محرم کو نماز میں اٹھا رہے ہیں۔ ایسے ایسے عجیب پاگل لوگ ٹکراتے ہیں مجھ سے، آرام چھوڑنا ہے تو بتاتے 4 لڑکیوں کو فجر میں اٹھاتا ہوں، تو لڑکیوں کا امام ہے کیا؟ تو اٹھاتا ہے ان کو؟ لڑکی اذان دے گی، لڑکی تکبیر دے گی، تو ان کو نماز پڑھائے گا، اور نماز پڑھانے میں جب تو سجدے جائے گا اور لڑکیوں نے تیری ٹانگیں کھینچ لی پھر کیا ہوگا؟ اور رکوع میں جب گیا اور پیچھے ماری لات ایک، پھر کیا ہوگا؟ لڑکیوں کو اٹھانا تیرا ٹھیکہ کیا اس کے ماں باپ نے اٹھانے کے لیے، اور وہ بھی خوش ہے کہ نام محرم اٹھا رہا ہے۔ بتائیں میری یہ کال پہ اٹھ جاتی ہے، یہ کال پہ اٹھ جاتی ہے، بڑا تیر مار لیا، ایک کال پہ اٹھ جاتی ہے بھائی، اور وہ اس کو اٹھا رہی ہے، یہ اس کو اٹھا رہا ہے، اور کبھی کبھی دونوں کے موبائل کے نمبر کی رنگ آپس میں ٹکرا رہی ہے، دونوں ہی اٹھ جاتے ہیں۔ کیا اللہ نے زندگی کس لیے دی اور کہاں ضائع کر رہا ہے؟ حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نوجوان زیادہ ہوتے تھے کبھی بیان میں تو آخر میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، رستم خفتہ ہے تو کسبل نہیں ہے کم تیرا، جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دم کم تیرا، گر ہو جائے نیند کا زائل عالم تیرا، 4 سو لہرانے لگے پرچم تیرا۔ ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ہم گٹر لائن سے نکلیں اور لوگوں کو دین کی طرف لے جائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں حضرت کے خلیفہ، ہر جمعے کو وہ کیمپ میں چلے جاتے ہیں، لیبر کیمپ میں، دوسرے ملک کی بات بتا رہا ہوں، اور ہر جمعے کو 5، 8، 10، 12 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور اسی نوجوان کی عمر کے دوسرے لوگ زنا اور بدماشیوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ بتاؤ اللہ کو کون پسند آئے گا؟ میں بھی آج عہد کروں، ہم سب عہد کریں، میں آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر کے دفع کر دیں گے، اللہ کی محبت سیکھیں گے اور سکھائیں گے، اور اس شعر پر عمل کریں گے کہ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کے بجھائیے۔ یہ